بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 9th ماہر ہم اسلامیت اختیاری کا آج سبق پڑھیں گے۔ ہم نے پڑھا تھا کل توحید کے بارے میں کہ توحید کا مفہوم پڑھا تھا ہم نے کہ توحید کا لغوی معنی تھا ایک بنانا یا یکتا ثابت کرنا، ٹھیک ہے۔ اور اصلاحی معنی اس کے یہ تھے کہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو ماننا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا کہ اللہ کے سوا کوئی بھی معبود نہیں ہے، وہ اکیلا ہے اور ہمیشہ سے ہمیشہ رہے گا۔ اور دنیا میں جتنے بھی نبی انبیاء کرام دنیا میں تشریف ہیں، ان سب نے جو ہے وہ بنیادی عقیدہ جو تھا ہمارا توحید، اس کے اوپر جو ہے وہ سب سے زیادہ محنت کی۔ آج ہم پڑھیں گے توحید کا عقیدہ کردار سازی میں کس طرح اثر انداز ہوتا ہے، یعنی کہ انسان کے اوپر توحید کس طریقے سے جو ہے وہ اثر انداز ہوتا ہے انسان کی شخصیت پر۔ دیکھیں، سب سے پہلے ہے ہم یہاں پہ ہیڈنگس نہیں آپ بناتے جائیں گے۔ وسعت نظر، عقیدہ توحید سے جو ہے عقیدہ توحید پہ ایمان رکھنے والا کبھی تک نظر نہیں ہو سکتا۔ وہ ایسے خدا کا قائل ہوتا ہے جو زمین و آسمان کا خالق، مشرق و مغرب کا مالک اور تمام جہان کا پالنے پوسنے والا ہے۔ اس ایمان کے بعد تمام کائنات میں کوئی چیز بھی اس کو غیر نظر نہیں آتی۔ وہ سب کو اپنی ذات کی طرح ایک ہی مالک کی ملکیت اور ایک ہی بادشاہ کی رعیت سمجھتا ہے۔ اس کی ہمدردی اور محبت اور خدمت کسی دائرے کی پابند نہیں رہتی۔ اس کی نظر ویسی ہی غیر محدود ہو جاتی ہے جیسے خود اللہ تعالیٰ کی بادشاہت غیر محدود ہوتی ہے۔ پھر اس کے بعد ہے خودداری، عزت نفس۔ عقیدہ تو اس سے انسان میں عزت نفس اور خودداری پیدا ہوتی ہے۔ اس پر عقیدہ رکھنے والا جانتا ہے کہ صرف ایک خدا تمام طاقتوں کا مالک ہے۔ اس کے سوا کوئی نفع پہنچانے والا نہیں، کوئی مارنے اور جلانے والا نہیں، کوئی صاحب اختیار اور بااثر نہیں۔ یہ علم اور یقین اس کو خدا کے سوا تمام قوتوں سے بے نیاز اور بے خوف کر دیتا ہے۔ اس کی گردن کسی مخلوق کے آگے نہیں جھکتی، اس کا ہاتھ کسی کے آگے نہیں پھیلتا، صرف اور سوائے اللہ کے۔ اچھا، آگے دیکھیں، اس کے اندر عاجزی اور انکساری پیدا ہوتی ہے۔ اللہ کو ایک ماننے والا خوددار ہونے کے ساتھ ساتھ نہایت متواضع اور منکسر المزاج ہو جاتا ہے، اور انکساری پیدا ہوتی ہے۔ اس کا قائل جو ہے کبھی مغرور اور متکبر نہیں ہو سکتا۔ اپنی قوت اور دولت اور قابلیت کا گھمنڈ اس کے دل میں سما ہی نہیں سکتا، کیونکہ وہ جانتا ہے اس کے پاس جو کچھ ہے خدا ہی کا دیا ہوا ہے۔ خدا جس طرح دینے پر قادر ہے، اسی طرح چھین لینے پر قادر ہے۔ آگے سے اطمینان قلب نصیب ہوتا ہے۔ توحید کا قائل کسی حال میں بھی مایوس اور دل شکستہ نہیں ہوتا۔ وہ ایک ایسے خدا پر ایمان رکھتا ہے جو زمین و آسمان کے سارے خزانوں کا مالک ہے، جس کا فضل و کرم بے حد و حساب ہے اور جس کی قوت بے پایا ہے۔ یہ ایمان اس کے دل کو غیر معمولی تسکین بخشتا ہے، اس کو اطمینان سے بھر دیتا ہے اور ہمیشہ امیدوں سے لبریز رکھتا ہے، چاہے وہ دنیا کے دروازے سے ٹھکرا دیا جائے، سارے اسباب کا رشتہ ٹوٹ جائے اور وسائل و ذرائع ایک ایک کر کے اس کے ساتھ چھوڑ دے۔ تو عقیدہ توحید سے انسان کا دل مطمئن اور پر امید ہوتا ہے۔ جو لوگ ایمان لا کر اپنے آپ کو ہر طرح کے ظلم و شرک سے بچائے رکھتے ہیں، ان کے لیے امن و سلامتی اور اطمینان کی زندگی ہوتی ہے۔ آگے دیکھیں، عقیدہ توحید سے جو ہے وہ قناعت اور بے نیازی۔ توحید کا عقیدہ انسان میں جو ہے وہ قناعت و بے نیازی کی شان پیدا کر دیتا ہے۔ حرص، ہوس اور شک و حسد کے جو ہے جذبات کو اس کے دل سے نکال دیتے ہیں۔ کامیابی حاصل کرنے کے لیے ناجائز اور ذلیل طریقے اختیار کرنے کا خیال تک اس کے ذہن میں نہیں آنے دیتا۔ وہ صرف اللہ تعالیٰ ہی کو کارساز، حقیقی اور قادر مطلق سمجھتا ہے اور وہ مشکلات سے گھبراتا نہیں، چونکہ اس کی کوشش کا مقصد اللہ کو خوش کرنا ہوتا ہے، اس لیے وہ مشکل سے مشکل کام، بہت بڑی سے بڑی تکلیف سے پریشان نہیں ہوتا۔ آگے دیکھیں جی، توحید کا جو قائل ہوتا ہے وہ صرف یعنی کہ پاکیزگی نفس کہ توحید پہ عقیدہ رکھنے والا جو ہے وہ یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور سے نہیں ڈرتا، اس لیے شجاع بہادر ہوتا ہے اور حق کی جو ہے وہ خاطر جان، مال اور اولاد کی قربانی سے کبھی دریغ نہیں کرتا۔ اس کی ہیڈنگ بنے گی قوت و شجاعت، کہ انسان کو بہادر بنا دیتا ہے۔ آدمی کو بزدل بنانے والی دراصل دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک تو جان، مال اور بچوں کی محبت، دوسرا یہ کہ آدمی اپنی تدبیر سے موت کو ٹال سکتا ہے۔ لا الہ الا اللہ کا اعتقاد ان دونوں چیزوں کو دل سے نکال دیتا ہے، یعنی کہ اس کے اندر کیا پیدا ہو جاتی ہے؟ بہادری پیدا ہو جاتی ہے۔ آگے اگلی ہیڈنگ بنے گی مساوات و برابری،
کہ عقیدہ توحید انسان کے درمیان مساوات اور برابری کا درس دیتا ہے۔ وہ انسان کو ذات پات اور دیگر معاشرتی اور معاشی اونچ نیچ کے بندھن سے آزاد کر دیتا ہے۔ عقیدہ توحید دیکھیں مساوات کا جو ہے وہ درس دیتا ہے کہ عقیدہ توحید نسل انسانی کے درمیان مساوات اور برابری کا درس دیتا ہے۔ وہ انسان کو ذات پات دیگر معاشی اونچ نیچ کے بندھن سے آزاد کر دیتا ہے اور انسان کے دل میں اسلامی اخوت کا جذبہ ابھارتا ہے اور جو ہے وہ بندی کا خاتمہ کر دیتا ہے۔ پھر اس کے بعد عقیدہ توحید کا ایک دیکھیں کہ صبر و توکل، کہ عقیدہ توحید انسان میں عزم و حوصلہ اور صبر و توکل کی زبردست طاقت پیدا کر دیتا ہے۔ وہ جب خدا کی خوشنودی کے لیے دنیا میں بڑے بڑے کام سر انجام دینے کے لیے اٹھتا ہے تو اس کے دل میں یہ یقین پیدا ہوتا ہے کہ میری پشت پر زمین و آسمان کے بادشاہ کی قوت ہے، اور یہ خیال اس میں پہاڑ کی سی مضبوطی پیدا کر دیتا ہے۔ دنیا کی ساری مشکلات اور مصیبتیں، مخالف طاقتیں مل کر بھی اس کو اپنے عزم سے نہیں ہٹا سکتی۔ خلاصہ کلام یہ نکلا کہ اسلامی دین توحید ہے۔ دیگر تمام مذاہب میں بت پرستی یا شرک کو کسی نہ کسی درجے میں تسلیم کیا جاتا ہے، مگر اسلام کی تعلیمات خداوند تعالیٰ کی ذات و صفات کی یکتائی کے بارے میں نہایت واضح ہے۔ اسلام نے عقیدہ توحید پر اتنا زور دیا ہے اور شرک کی نامعقولیت پہ ایسے واضح اور روشن دلائل قائم کیے ہیں کہ شرک اور بت پرستی کرنے والوں کو دل ہی دل میں ندامت اٹھانی پڑتی ہے اور وہ اپنے شرک میں توحید کی جھلک دکھانے کے لیے ہیلے اور بہانے تراشنے لگتے ہیں۔